جی السلام علیکم ایوری ون۔ آج میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ آپ تھمبنیل سے تو سمجھ ہی گئے ہوں گے، لیکن ان کو میں باقاعدہ انٹروڈیوس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کے اندر بس ایک بات کہنا چاہوں گا۔ جب میرا ان کے ساتھ کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا تو میرے لیے اس طرح کی سچویشن تھی جیسے ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے آپ بہت ساری کینڈیز دے رہے تھے نا، تو اس بچے کو سمجھ نہیں آتا کہ جو ہے وہ اس میں سے کون سی کینڈی کھائے۔ تو ان سے جب کانٹیکٹ میرا ہوا اسٹیبلش تو میرے لیے بھی بالکل وہی سچویشن تھی کہ کیونکہ ان کا کام اتنی ساری چیزوں کے اندر ڈفرینٹ ٹاپکس اور ڈومینس کے اندر یہ ان کی تحقیق ہے، مطالعہ ہے، کام کر رہے ہیں، ڈسکورس اپنا کریٹ کر رہے ہیں۔ تو میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ میں ان سے کہاں سے بات شروع کروں، کون سے ٹاپک کو سب سے پہلے ان کے ساتھ میں ایکسپلور کروں۔ تو بہرحال ہم نے کہیں نہ کہیں سے تو شروع کرنا تھا۔ تو بیفور میں اس میں بتاؤں کہ ہم آج کس اس میں بات کرنے لگے، کس ٹاپک پہ بات کرنے لگے، تو پہلے میں سب سے پہلے جو ہے وہ انٹروڈیوس کروں گا ان کو۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر سفیان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام باسط بھائی، میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ بس الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سفیان صاحب، جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بات کی کہ جو ہے وہ ہم نے کہیں سے بات شروع کرنی تھی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے اس والی ویڈیو کو نا ایک طرح کا ایک فلی پیکڈ ایک جو ہے وہ اس طرح سے اسٹرکچر کریں کہ ایسا انفارمیشن کا پیکڈ یہ بن جائے یہ ویڈیو کہ آگے بھی کسی بھی آم، اور مذہب کے انسان کو، کسی ملحد کو، اور اسپیشلی مسلمانوں کو، کہ جب ان کے دلوں میں کسی بھی وجہ سے کسی بھی قسم کا کوئی شک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے یا نعوذ باللہ نہیں ہے، قرآن جو ہے وہ الہامی کتاب ہے یا نعوذ باللہ نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور ہیں یا نعوذ باللہ نہیں ہے، اس طرح کے جو بھی ڈاؤٹس آتے ہیں، میں نے اسی لیے اسپیسیفکلی میں نے مسلمانوں کی بھی بات کی کہ لوگوں کے ایمان کی کمزوری ہو جاتی ہے کبھی سچویشن کے حساب سے، کبھی کوئی مشکلوں کی وجہ سے، کبھی اس طرح کی صحبت نہ ہو، آپ دوری ایمان سے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس ویڈیو کو اس طرح سے اسٹرکچر کریں کہ اس طرح کے جتنے بھی ڈاؤٹس آتے ہیں لوگوں کے دماغ میں، وہ ایک ریفرنس پوائنٹ، مطلب کسی کو چاہیے ہو تو وہ یہ ویڈیو سینڈ کر دے، یار یہ ویڈیو دیکھ لو، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو بیسک جو اس طرح کے ڈاؤٹس ہیں وہ آپ کے کلیئر ہو جائیں گے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس طرح کی اس میں بات کریں اس والی ویڈیو میں۔ تو بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اگر میں آپ اجازت دیں تو میں باقاعدہ گفتگو آغاز کروں، یا پہلے آپ پلیز کچھ اگر کہنا چاہتے ہیں تو؟ میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ جو آپ نے لایا عمل کہا تو ہم اسے ہی لے کے چلتے ہیں، اور پھر بالکل ہی سینٹرل فگر پر چلتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور جو سوال اٹھتا ہے اکثر لوگوں کے دلوں میں، ایتھیسٹ کے، اسکیپٹک کے، ایگنوسٹک کے، جیسے آپ نے کہا کہ ہم کیوں مان لیں کہ وہ اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں، تو اسی پرسپیکٹو سے لے کے چلتے ہیں ہمیں کیوں لگتا ہے۔ اور اگر آپ اسے دیکھیں نا تو اس میں مینلی دو تین بیسک کوسچنز ہی اٹھتے ہیں۔ مجھے ایز سفیان کیوں ہوں، لگتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، یا باسط صاحب کو کیوں لگتا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ جو توجیحات پیش کرتے ہیں، اپنی ریزن پیش کر سکتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ کوئی وہم بھی ان کا ہو سکتا تھا۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ شاید نعوذ باللہ یہ اپنے پرسنل گینز کے لیے انہوں نے بادشاہت کے لیے کیا ہو۔ اور تیسرا یہ بنتا ہے کہ وہ جینون ہو، ٹھیک ہو، تو ہم ساری پاسبلٹیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا پاسبل ہے، ہسٹری کے لحاظ سے، لاجک کے لحاظ سے، انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے، تو ساروں کو اسٹڈی کر لیتے ہیں۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور آپ نے بڑا اچھا کیا کہ آپ، ظاہر ہے کہ میں نے جس طرح تین چیزیں آپ کے سامنے رکھی تو اس میں آپ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تو تو وہیں سے اب میں چاہوں گا کہ میں زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ کو ہی دوں، تو دا فلور از یورز۔ مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر سفیان صاحب، ایک اگین تھوڑا فوکس جو ہے نا اپنا وہ ہم مسلمانوں کے اوپر بھی رکھیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اگر ہم کوئی اسلام کے بارے میں تو مسلمانوں کو تو پتہ ہی ہوگا، چلو ہم دوسروں کے حساب سے بات کرتے ہیں۔ میں جنرلی، میں امریکہ میں رہتا ہوں اور میں یہ چیز نوٹس کر رہا ہوں
دو کیٹیگریز کے اندر. ایک جو اپنے 40s کو کراس کر رہے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, ہوں وہ جا رہے ہیں ایتھیزم کی طرف آہستہ آہستہ. اور دوسری وہ کیٹیگری ہے کہ جو جنریشن, اگلی جنریشن الفا اور اب بیٹا سٹارٹ ہو گئی ہے, وہ جو جنریشن آ رہی ہے, ایون جنزی جو ہے, ان کے اندر بھی وہ کنوکشن نہیں ہے اندر سے. ماں باپ کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی ہم بٹن یہاں تک باندھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں اور یہ سارا کچھ, لیکن وہ کنوکشن ان کی آہستہ 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 ختم ہو رہی ہے اور وہ ایتھیزم کی طرف چلے جاتے ہیں. سو فوکس ہمارا زیادہ اس کے اوپر. تو یہ بتائیں سفیان صاحب کہ ایک عام آدمی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں, اگین میں بہت کوشش کروں گا کہ جو ہے ہم بہت ہی زیادہ اس کو کیئرفلی چلیں اس معاملے کو لے کے, کہ ان کی پرسنالٹی کے اوپر, ان چیزوں کے اوپر جب ڈاؤٹ کرتا ہے کہ جو ہے انہوں نے کتاب خود لکھ لی نعوذ باللہ, انہوں نے جو ہے ان کے 2-3 جو ہے وہ صحابی جو تھے وہ ان کے قریبی تھے, اور وہ جو ہے پرانی جتنی بھی ریفرنسز تھیں, کتابیں تھیں, ان سب کے پاس ہوا کرتی تھیں, انہوں نے پڑھا کہ انہی میں سے جوڑ جاڑ کے اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ قرآن نعوذ باللہ جو ہے وہ لکھ دیا. تو ان چیزوں کو آپ نے کس طریقے سے, آپ پلیز دا فلور از یورز, آپ جس طرح سے ایکسپلین کرنا چاہیں, جس طرح لے کے جانا چاہیں. بہتر دیکھیے اس کو ہم تھوڑا کیٹیگریز میں لے جاتے ہیں. میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس لیے کہا کیونکہ قرآن کریم پھر آٹومیٹکلی اسے جڑ جاتا ہے, وہی پروف بنتا ہے. کیونکہ جو اگر الزام لگائے کہ وہ انسان کا لکھا ہوا ہے تو قرآن کریم ہی وہ ثبوت دے دے گا کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, تو وہ اس سے جڑا ہوا ہے اس بات سے. دوسرا ہم اسے 2-3 کیٹیگریز میں دیکھ لیتے ہیں. پہلے تو میں اپنے لحاظ سے یا بالکل بیسک ہیومن لیول سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی سے کیوں اتنا متاثر ہوں. قرآن کریم کو بعد میں ڈسکس کریں گے, صرف ایک عام انسان کی نظر سے اسے دیکھتے ہیں جو ایک عام انسان زندگی گزارتا ہے. دیکھیے باسط صاحب, ہم لوگ آج تک کانشیسنس کا اوریجن نہیں ڈھونڈ پائے. انسان کے ذہن میں جو سوالات, تھاٹ اور سوچ وغیرہ آتی ہے نا, کہاں سے آتی ہے, یہ کہاں سٹور ہوتی ہے, ہم لوگ سائنٹیفکلی اس کا اوریجن نہیں ڈھونڈ پایا ابھی تک. ہم لوگ کو جو سب سے بہتر چیز بناتی ہے وہ آپ کو اندازہ ہوگا, وہ میٹا کوگنیشن ہے. اور ایموشنل انٹیلیجنس جو ہم انسانوں میں ہے اتنی بڑی لیول کی, وہ جانوروں میں اس لیول کی نہیں ہے جس لیول میں انسانوں کے پاس ہے. میٹا کوگنیشن ان کے پاس ہے, جس لیول کی ایموشنل انٹیلیجنس اس کے پاس ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کون کتنا قیمتی ہے, تو انہوں نے جواب دیا کہ جس کے پاس جتنا زیادہ احساس ہے وہ اتنا زیادہ قیمتی ہے. احساس. اب یہ احساس کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک انسان کتنا قیمتی ہے. اب اس نظریے سے دیکھتے ہیں, باقی باتوں کی طرف بعد میں آئیں گے. آپ جانتے ہیں میری جو زندگی بدلی اس میں کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہے جس نے میری زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا. بھائی صاحب, میں سمجھتا تھا کہ میں ایک بہت احساس رکھنے والا انسان ہوں, میں بہت سینسٹیو انسان ہوں, مجھے ہر چیز کا خیال ہے. پھر میں نے ایک حدیث سنی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہیں, صحابہ کرام بیٹھے ہیں, ایک شخص آتا ہے جس کا بیٹا صبح سے نہیں مل رہا. وہ صبح سے شام ہو گئی, وہ اسے ڈھونڈ رہے ہیں اور بچے کا درد بڑا سخت ہوتا ہے. تو ایک صحابی نے انہیں کہا کہ میں نے انہیں دیکھا وہ اس میدان میں کھیل رہا تھا. مڑے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا کہ اپنے بیٹے کو دور سے آواز مت دینا. کیوں آواز مت دینا؟ کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کو صبح سے نہیں دیکھا. تمہاری آواز میں جو درد ہے, تمہاری آواز میں جو پیار ہے, جب تم اسے دور سے بلاؤ گے تو ایسا نہ ہو کہ اس کے قریب کوئی یتیم کھڑا ہو اور آپ کی آواز سے اس کے دل میں یہ درد اٹھے کہ کاش میرا بھی باپ ہوتا جو مجھے ایسے بلاتا. آپ اس ایموشنل انٹیلیجنس, اس ایمپتھی کے لیول کو دیکھ رہے ہیں کہ ان انٹینشنلی, انڈائریکٹلی آپ کی بات سے کسی کا دل نہ دکھ جائے. اس احساس سوری کے سفیان درجے صاحب, پہ میں اور آپ ہیں. جی میں سوری صرف ایک کامنٹ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ واقعہ میں نے کہیں اور بھی سنا تھا, آپ نے یہ بیان کیا تھا, اور آپ یقین کریں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اور اب واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ جو ایموشنل انٹیلیجنس کا لیول ہے, یہ دس از لائک آئی ڈونٹ ہیو اینی ورڈز. سوری, آپ کنٹینیو میں کیجیے گا. اب بھی بیان کرتا ہوں, میری آنکھیں کنٹرول نہیں ہوتی میں جب یہ واقعہ بیان کرتا ہوں. اور کوئی بھی انسان جی
اس ٹائم ہم لوگ بات صاحب جتنے لوگ سن رہے ہیں نا، میں ان سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ اپنی آئیڈینٹی کو ایک سائڈ پر رکھتے ہیں. آپ ایتھیسٹ ہیں، ایگنوسٹک ہیں، نان مسلم ہیں، اسکیپٹک ہیں. آپ اسے ایک انسان کی نظر سے دیکھیے، ایک انسان کے احساس کی نظر سے دیکھیے. اپنے آپ سے اس کا موازنہ کیجئے کہ کیا آپ میں اتنا احساس ہے کہ آپ انڈائریکٹلی بھی کسی کا دل نہ دکھائیں. دیکھیں، ہم یہ واقعہ اکثر سنتے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جس نے شہید کیا فتح مکہ کے بعد، اللہ کے رسول نے کہا کہ اسے میرے سامنے مت لے کے آئیے گا. یہاں تک ہم نے سنا، میں نے بھی سنا. پر میرے ٹیچر ہیں سر عمران وزیر صاحب، انہوں نے ایک دفعہ یہ پورا واقعہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں آدھا سنایا جاتا ہے، پورا واقعہ ایسا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کو میرے سامنے مت لے کے آنا. ہم سمجھتے تھے اس لیے مت لے کے آنا، انہیں دیکھیں گے، اپنے چاچا کی یاد آئے گی، درد محسوس ہوگا، اپنے درد کی وجہ سے، اپنے اس کی وجہ سے چاہتے تھے کہ میرے سامنے نہ آئے. پر انہوں نے بیان کیا کہ یہ اس لیے کہا کہ میرے سامنے مت لے کے آئیے گا کہ وہ جب مجھے دیکھے گا تو گلٹی محسوس کرے گا، برا محسوس کرے گا، اسے تکلیف ہوگی، گلٹ محسوس ہوگا کہ میں نے انہیں تکلیف دی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ اس گلٹ سے گزرے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی کو اپنے درد کا احساس نہ ہو اور کسی اور کے درد کا احساس ہو، یہ انسانیت کا سب سے اونچا درجہ ہے. آپ جانتے ہیں سائیکالوجی کہتی ہے کہ میچورٹی کا سب سے ہائیسٹ لیول یہ ہے کہ باسط صاحب مجھے نقصان پہنچائیں اور میں یہ سوچوں کہ نہیں نہیں، باسط صاحب چونکہ ایک ٹف ٹائم سے گزر رہے ہیں، وہ کسی مسئلے سے گزر رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے نقصان پہنچایا، خیر ہے، یہ ان کو وہ اسٹیٹ سے گزر رہے ہیں. یہ میچورٹی کا ہائیسٹ لیول ہے سائیکالوجی کے مطابق. یہ وہ بات آپ کو 1400 سال پہلے بیان ہو رہی ہے. چھوڑیے ہم کس ریلیجن سے ایسوسیٹڈ ہیں، کس مائنڈ سیٹ سے ایسوسیٹڈ ہیں، آپ اس کو اپریشیٹ کریں کہ یہ لیول ہے احساس کا، ایموشنل انٹیلیجنس کا. یہ وہ شخص ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ رحمت للعالمین ہے، جو سورہ انبیاء میں 107 نمبر آیت میں رحمت للعالمین کو کبھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ دونوں ورڈز کو، یہ دونوں ورڈ آپس میں ایک پورا جہان ہے. رحمت کیا ہے؟ یہ رحم سے نکلا ہے، رے ہے میم، رحم مادر سے نکلا ہے. ماں کے پیٹ میں جو سب کچھ تیار ملتا ہے، اس کی ہر قسم کی نشو نما ہوتی ہے، وہاں سے یہ رحم ورڈ نکلا ہے. اور کس کے لیے ہے؟ باز صاحب کے لیے ہے، سفیان کے لیے ہے. تو کیا ہندوؤں کے لیے نہیں ہے؟ تو کیا ایتھیس کے لیے نہیں ہے؟ کیا نان مسلم کے لیے نہیں ہے؟ کیا جانوروں کے لیے نہیں ہے؟ کیا درختوں کے لیے نہیں؟ نہیں، عالمین کے لیے ہے، ہر عالم کے لیے، ہر ڈائمنشن کے لیے. اس عالم ورڈ کو سمجھیے گا. وہ اللہ کے نبی جو کہتے ہیں کہ جانوروں سے، بے جان جانوروں سے نرمی کرو، کائنڈنس کرو، یہ ریزن بن سکتے ہیں آپ کے جنت میں جانے کا یا دوزخ میں جانے کا. جب 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 ایک پرندے سے اس کے بچے اٹھا لیے جاتے ہیں اور وہ تکلیف سے تڑتڑاتا ہے، تڑپتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کس نے کیا اتنا بڑا ظلم اس کے ساتھ. اون کا واقعہ یاد کریے، اس بلی کا واقعہ یاد کریے، اس کتے کا جو کنویں میں گر گیا تھا. آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس پر آپ رحم کریں گے. اگر آپ رحم نہیں کریں گے تو آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کھو سکتے ہیں، اور اگر آپ اس پر رحم کریں تو جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا. جنت مل جائے گی آپ کو اگر اس پر رحم کریں گے. یہ ہے رحمت للعالمین. یہ وہ رحمت للعالمین ہے جو کہتے ہیں کہ کسی نے اگر درخت لگایا، جو آج کل ہم انوائرمنٹل کرائسس میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس سے کسی کو جو پھل ملے گا یا سایہ ملے گا، اس سے اس کا ثواب ملے گا. کہ اگر قیامت آ جائے اور تمہارے ہاتھ میں کھجور کا درخت ہو تو اسے لگا دو، چھوڑو مت اسے. آپ اس پورے ایکو سسٹم کو دیکھ رہے ہیں، جنات کے لیے، انسانوں کے لیے، درختوں کے لیے، جانوروں کے لیے یہ انسٹرکشنز آپ کو دی جا رہی ہیں. اس سے بڑا ایموشنل لیول، ایموشنل انٹیلیجنس کا لیول کیا ہو سکتا ہے کہ ہر چیز کا احساس ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک شخص داخل ہوتا ہے اور تمام صحابہ کرام کو کہتے ہیں ابھی جنتی داخل ہوگا، تو ایک شخص داخل ہوتا ہے. دوسرے دن پھر کہا جنتی داخل ہوگا، پھر وہی شخص داخل ہوتے ہیں. تیسرے دن پھر کہا جنتی داخل ہوگا اور وہی شخص داخل ہوتے ہیں. اب صحابہ کرام جو بیٹھے ہیں وہ عبادات میں، وہ نمازوں میں، وہ تہجد میں، روزوں میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں. تو ان کے دل میں ضرور خیال آیا کہ
ان میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ ان کے بارے میں یہ بشارت دے دی گئی؟ تو ایک مہمان بنے ان کے گھر، کچھ دن گزارے، دیکھا وہ رات کو بس نماز پڑھ کے چادر اوڑھ کے سو جاتے تھے، جو فرض نمازیں تھی وہ ادا کرتے تھے، باقی وہ کوئی ایسا ایکسٹراڈنری عبادت نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے چند دن گزارے، پھر انہیں لگا کہ شاید میں نے جو دیکھا وہ بھی غلط نہیں ہو سکتا، پر جنہوں نے کہا ہے وہ بھی غلط نہیں ہو سکتا، تو راز کیا ہے؟ یہ جب جاننے لگے تو انہوں نے یہی ریزن پوچھی، تو انہوں نے پوری بات بیان کر دی۔ تو شخص نے کہا کہ میری عبادت تو یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، ہاں ایک بات ہے، میں اپنے دل میں کسی کی نفرت نہیں پالتا، میں یہ نہیں پالتا کہ اسے یہ ملا ہے اور مجھے نہیں ملا ہے۔ اپنا دل پاک رکھنا، صاف رکھنا، محبت سے بھرا رکھنا، سوچئے ہمارے اور اپنے دل کا ذرا اندازہ لگائیے نا، یہ حسد سے، یہ بغض سے، یہ کینہ سے، یہ لالچ سے، یہ غصے سے بھرے ہوئے دل ہیں۔ اور ہمیں کیا کہا؟ ایک شخص کے بارے میں 3 دن مسلسل جنتی کی پیشن گوئی کی گئی، صرف کس بیسس پہ کہ اس کا دل پاک ہے، وہ کسی اور انسان کو تکلیف نہیں پہنچاتا، درد نہیں پہنچاتا۔ ایسا ایسا اللہ کا نبی جو ہر ایک کا احساس رکھتا ہے۔ بھائی صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں انسانی لیول پہ میں تو بے انتہا متاثر ہوں، میں تو یہ بات بیان کرتا ہوں تو میں کبھی اپنے ایموشنز پہ قابو نہیں رکھ پاتا کہ کسی کا اتنا بڑا احساس کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے نا، ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں لوگوں کے دل دکھانے کے، اور یہاں تو آپ کو انسٹرکشنز یہ ہے کہ آپ نے کسی کا ان انٹینشنلی بھی دل نہیں دکھانا۔ آپ کبھی سوچتے ہیں جب راستے میں جاتے ہیں اور کوئی بچہ جس کے پاس، ذرا پاکستان میں بازار سے گزرے نا، کتنے بچے جو ہیں وہ چیزیں بیچ رہے ہوں گے، آپ نے کبھی وہ درد محسوس کیا؟ ہم ایمپتھی بھول گئے، ہم تو جانور بن چکے، ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ وہ سنت ہے جسے ہم بھول گئے، احساس کی، جو آپ کو قیمتی بناتا ہے۔ تو جب میں اپنے بیسس پر بات کرتا ہوں، یہ میں ابھی اس پر نہیں آیا، میں آپ کو صرف بتا رہا تھا انسانی لیول پر ان کی شخصیت بیان کر رہا تھا آپ کے لیے، کہ وہ اتنے احساس کے حامل انسان تھے، دنیا کی، کائنات کی ہر چیز سے محبت کرنے والے انسان تھے، ہر چیز کا احساس ان کے پاس تھا۔ یہ وہ پہلا سٹیپ ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ میرے دل کے لحاظ سے، میری انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے، ایک انسانی لحاظ سے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ چاہے وہ کافر تھا، چاہے وہ کسی بھی اس سے اس کا تعلق تھا، پر وہ یہ مانتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین تھے، ان پر ٹرسٹ کرتے تھے، وہ سچے تھے۔ ایک انسان کے پاس ٹاپ لیول کا احساس ہے، وہ صادق ہے، وہ امین ہے، وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایسی ایسی اسٹریٹجک پلاننگ کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی انٹلیکچوئل ایبیلٹیز دی ہوئی ہیں، تو وہ کیسے آپ کے لیے رول ماڈل نہیں ہوگا؟ ابھی تو ہم نے ڈیوائن چیزوں کو ڈسکس ہی نہیں کیا، ہم تو صرف پرسنالٹی کے بیسس پہ بات کر رہے ہیں۔ یہ تھا۔ اب اگر ہم اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ بات کرتے رہیں تو اس پر شاید ہم یہ پورا پوڈ کاسٹ اس پر نکال دیں، پر چونکہ ہم لوگوں نے ایڈریس کچھ اور کویسچنس کو بھی کرنا ہے، کہ اگر وہ ان کو لگتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں تھے، فار ایگزامپل ایک شخص کہے کہ ہاں بہت اچھے انسان تھے جو آپ نے بیان کیا ان لحاظ سے، پر کیا یہ ثبوت ہے ان کے اللہ کے نبی ہونے کا؟ تو یہ تو جی میں ادھر ہی آ رہا شاید تھا۔ ثبوت نہیں ہے ان کے مطلب۔ تو ہاں بالکل آپ یہاں پہ جائیں، میں اس پہ بات ہاں، چیک کرتا ہوں۔